بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ یہ خدا کے کلام کی ایک آیت ہے، ایک وعدہ ہے۔ جو اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ کرے گا وہ حسبہ، اللہ کی ذات اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی ہر مشکل میں، ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں اس کے لیے خدا کی مدد، اس کا استقبال کرے گا۔ اس آیت کو بہت اچھی طریقے سے سمجھانے کے لیے آپ سے میں ایک کہانی کوٹ کرتا ہوں۔ لیکن مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ایک روپیہ لے کر دکان پر گیا اور یوں کہنے لگا، کیا آپ کی دکان میں اللہ ہیں؟ کیا 1 روپے میں اللہ مل جائیں گے؟ دکان والے نے اس کو ڈانٹ دیا، نکال دیا۔ کیا مانگ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ بیچارہ ہمت نہیں ہارا، دوسری دکان پر گیا، اس سے بھی جا کر یہ کہا، میرے پاس 1 روپیہ ہے، میں اللہ کو چاہتا ہوں، اللہ کو مانگتا ہوں۔ اس نے بھی اسے ڈانٹا، نکال دیا۔ دوسری دکان پر گیا، تیسری دکان پر گیا، لیکن بچے نے ہمت نہیں آئی۔ آخر کار ایک دکان سے دوسری دکان، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، چوتھی سے 5ویں، ہوتے ہوتے اس بچے نے 40 دکانوں کو پار کیا۔ 40ویں دکان پر جب پہنچا تو ایک بوڑھے میاں ان سے کہا، ابا میرے پاس 1 روپیہ ہے، میں اللہ کو چاہتا ہوں۔ بوڑھا حیران ہو گیا، یہ کیسا بچہ ہے انجان، 1 روپے میں اللہ کیسے ملے گا؟ لیکن اس نے بہت غور کیا اور غور کر کے کہا، بیٹے آپ کے پاس 1 روپیہ ہے نا، 1 ہی روپے میں آپ کو اللہ مل جائے گا، آپ لائیے 1 روپیہ۔ لیکن اللہ کے دینے سے پہلے اس نے یوں پوچھا کہ تم یہ اللہ کو کیوں مانگ رہے ہو؟ کیا مقصد ہے، کیا ضرورت ہے تمہاری؟ تو اس بچے نے کہا، ابا اس دنیا میں میرا کوئی نہیں، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ میرا باپ ہے، صرف میری ماں ہے جو گھروں میں برتن دھو کر پیسے لاتی ہے، مجھے کھلاتی ہے، کپڑے بناتی ہے، میری ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ لیکن وہ محنت کرتے 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 آج بہت تکلیف میں ہے اور ہاسپٹل میں بھرتی ہے، اور ڈاکٹروں نے عاجز ہو کر یہ کہہ دیا ہے کہ بیٹے اب تو تمہاری ماں کو صرف اور صرف اوپر والا اللہ ہی بچا سکتا ہے، اور اللہ ہی تیری ماں کو شفا دے سکتا ہے۔ میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ اللہ کہیں مل جائے تو میں 10 بستہ عرض کروں، درخواست کروں، اور میری ماں بچ جائے، اس لیے کہ میری ماں بچے گی تو مجھے روٹی ملے گی، مجھے رزق ملے گا، میری پرورش ہوگی۔ تو دکاندار نے بڑی سنجیدگی سے غور کیا، سوچا، اس سے 1 روپیہ لیا اور کہا، اس 1 روپے میں کیا آ سکتا ہے؟ اس نے 1 گلاس پانی فلٹر کا دیا اور بھر کے یوں کہا، لو یہ 1 روپے میں ہے، اور اس فلٹر کے پانی کو تم کسی پیاسے کو پلا دو۔ چنانچہ وہ بیچارہ لے کے پھرتا رہا، ایک انتہائی پیاسا غریب شخص، فقیر، وہ اس کے پاس گیا اور اس نے جا کر اس کو پانی پیش کیا۔ اس فقیر نے پانی پی کر بہت دعائیں دی اور یہ آ گیا اور یوں کہا اس دکاندار نے کہ جاؤ، تمہیں اللہ مل گیا۔ اللہ کو تلاش کرنے کے لیے کروڑوں روپے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تلاش کرنے کے لیے دل سے اگر 1 روپیہ بھی اللہ کے ضرورت مند بندوں پر، اس کے دین کے تقاضوں پر خرچ کر دیا جائے اس کی رضا کے لیے، تو اللہ کی مدد اس بندے کا استقبال کرنے لگتی ہے۔ چنانچہ بچہ خوشی خوشی ماں کے پاس گیا اور اسے اندر سے مگن تھا، یقین تھا کہ مجھے اللہ مل گیا ہے اور اب میری ماں کو شفا ہو جائے گی۔ چنانچہ اگلے دن ڈاکٹروں کی ایک بڑی ٹیم ہاسپٹل میں آئی، اس کی ماں کو چیک اپ کیا، چیک اپ کر کے کہا، حالت نارمل ہے، بہت اچھی ہے، کنڈیشن بہت اچھی ہے، امپروو ہو رہا ہے، اور بہت جلد انشاءاللہ ان کی طبیعت صحیح ہو جائے گی۔ چنانچہ 2 دن 3 دن گزرے، طبیعت صحیح ہو گئی، اور جس وقت میں اس کو چھٹی ملی تو ایک اتنا لمبا پرچہ ڈاکٹر نے دیا۔ ماں نے دیکھا اس میں بل تو ہوش اڑ گئے، لیکن جب
ذمہ دار ڈاکٹر کے پاس وہ پرچے کو لے کے پہنچی کہ میں پریشان ہوں، اتنا بل کہاں سے دوں گی؟ تو اس ڈاکٹر کا جواب سنیے. اس ڈاکٹر کا جواب تھا کہ آپ ٹینشن مت لیجئے، اس کا جتنا بل ہے ایک بزرگ نے آ کر کے اس بل کو دے دیا ہے، آپ بے فکر ہو کر گھر جائیے، آپ صحیح ہو گئی. اور اس بچے سے کہا کہ اس بچے نے جو دعا کی ہے، جو اللہ کو مانگا ہے، اور جو ایک گلاس پانی فقیر کو پلایا ہے، اس کی دعا کی برکت سے میرے دل کو اللہ نے نرم کیا. وہ دکاندار وہی تھا اور اس نے وہ سارا بل اس غریب بچے کا ادا کر دیا ماں کے علاج کے لیے. اور یوں کہا کہ تم شکریہ تھینکس مجھے مت کہو، بلکہ اپنے اس بچے کا تھینکس ادا کرو، اس کا شکریہ ادا کرو کہ یہ دعا مانگتا پھر رہا تھا، اللہ کو پکار رہا تھا، میرا دل پسیج گیا، میں نے اس سے 1 روپیہ لیا، 1 گلاس پانی کا دیا، اس نے ایک فقیر کو پلایا، اللہ کو وہ ادا پسند آ گئی. اور حقیقت میں آپ کو شفا اللہ نے دی ہے، میرا کوئی کمال نہیں، مجھے تو رب نے پیسے دیے تھے، میں نے آ کر کے تمہارا حساب کر دیا. شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ آج جو خرچ کرو گے، آج جو دین کے تقاضوں پر، آج جو غریبوں پر، بیواؤں پر، یتیموں پر، غریب رشتہ داروں پر خرچ کرو گے، چاہے وہ تھوڑا ہی ہو، لیکن وہ کل کو مصیبت میں ڈھال بن کر، کل کو وہ پریشانیوں میں اللہ کی طرف سے نجات بن کر کھڑا ہو جائے گا. آج ملت اسلامیہ کو جہاں سے صحیح عقیدہ ملتا ہے، جہاں سے صحیح عمل کی راہ ملتی ہے، جہاں سے ہر عمل کے وقت میں رہبری ملتی ہے. میں دیکھ رہا ہوں پورے لاک ڈاؤن میں امت سوال کرتی رہی، نمازیں کیسے پڑھیں گے، جمعے کیسے پڑھیں گے، عید کیسے پڑھیں گے، ان حالات میں ہم اجتماعات اور تراویح اور سارے معاملات کیسے کریں گے. اللہ جزائے خیر دے. ان مدارس سے فارغ طلباء اور علماء نے تحقیقات کی روشنی میں امت کے سارے مسائل کو حل کیا. اور ایک صرف لاک ڈاؤن ہی نہیں، زندگی کی پیدائش سے لے کر مرنے دم تک، اور بلکہ مرنے کے بعد بھی قبر، حشر، نشر، دوزخ، جنت، ہر ایک تک پہنچانے کی ذمہ داری اور اس کا نظام اگر کسی کے پاس ہے تو صرف علماء کے پاس ہے، بزرگوں کے پاس ہے، مفتیان کے پاس ہے، اہل علم کے پاس ہے. اور یہ تمام تر جماعت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ مدارس اسلامیہ سے. اس لاک ڈاؤن میں ہر عالم، ہر قاری، ہر حافظ اپنے گھروں میں قید ہے، مدارس میں قید ہے، امت کے پاس نہیں جا سکے. اللہ کے واسطے آج وعدہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ ان 2-3 دن میں جہاں جہاں سے میرا تعلق تھا، میں ان مدارس کو خود بلا کر، خود فون کر کے، خود ان کا آن لائن اکاؤنٹ نمبر لے کر ان کو اپنا تعاون دوں گا، تاکہ عید کے بعد اس تنگی کے حال میں یہ مدارس کھڑے ہو کر دین کی تعلیم کا فریضہ انجام دے سکیں. اور آج ان کے ساتھ کیا ہوا یہ سلوک اور یہ احسان اور یہ ہماری ذمہ داری کی ادائیگی کل کے دن تکلیفوں میں ہمارے لیے ڈھال بن کر اللہ کی ذات عالی کھڑی ہو جائے، اور ہماری نسلوں کو برباد ہونے سے بچا کر آبادی کے فیصلے فرما دے، بد دین ہونے سے بچا کر دیندار ہونے کے فیصلے فرما لے، بد اخلاق ہونے سے بچا کر اخلاق والا بننے کے فیصلے فرما لے، اور جو نورانیت آج ہے وہ نورانیت ہماری نسلوں میں منتقل ہو جائے. کر لیں گے نا انشاءاللہ؟ یاد رکھیے اور اس عمل کو دلوں کی زمین پر لکھ لیجئے، اور اس بچے کو یاد کیجئے جس نے 1 روپے میں اللہ کی مدد کو خرید کر اپنی ماں کو خدا کی ذات سے شفا دلوائی تھی. ایسے اپنے مسائل کو خدا کی راہوں میں خرچ کر کے اپنی بڑی بڑی تنگیوں، بڑی بڑی تکلیفوں کو اللہ کے واسطے حل کیجئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.